اسی طرح احکام العیدین فی السنہ المطہرہ ایک مستقل شیخ کی کتاب ہے. اسی طرح الاجوبہ علی مشکات المصابیح یہ بھی مطبوع ہے ہدایت الروات پر. ہدایت الروات یہ بھی شیخ علی الحلبی رحمہ اللہ کی کاوش ہے، جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی تخریج تحقیق کو جمع کیا اور پھر خود انہوں نے ایڈٹ کی کتاب اور مزید اس میں اضافے کیے. ہدایت الروات بڑی مشہور ہے مشکات کے پر کام ابن حجر رحمہ اللہ کا. وہ بھی تاریخ میں پہلی بار شیخ حلبی رحمہ اللہ کی محنت سے وہ کتاب چھپی. شعیب ارناؤت کا نام آپ نے سنا ہے، تو ایک عرصہ شیخ حلبی رحمہ اللہ شعیب ارناؤت کے ساتھ بھی کام کرتے رہے اور کئی کتابیں کٹھے نے مشارکت کے ساتھ کام کیا. مثلا اقاویل الثقات فی تاویل الاسماء والصفات یہ کتاب ہے، یہ دونوں بزرگوں نے کٹھے کام کیا، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ اور شیخ حلبی رحمہ اللہ نے. امام اجری نے کتاب لکھی تھی الاربعون حدیثا اللاتی حث رسول اللہ علی حفظھا، تو اس کو بھی تحقیق تخریج کر کے ایڈٹ کیا، شائع کیا. اسی طرح ابن ودعان نے الاربعون حدیثا البدعانیہ الموضوعہ یہ کتاب لکھی، وہ بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اپنے تحقیق تخریج سے اس کو کر کے اس کو شائع کیا. الاربعون حدیثا فی الدعوہ والدعات یہ بھی شیخ حلبی صاحب نے مستقل کتاب لکھی. الاربعون حدیثا فی الشخصیہ الاسلامیہ سبحان اللہ یہ مستقل کتاب لکھی. جس ملک میں گئے حلبی صاحب، جس ملک میں گئے لوگوں نے سوال کیے، ان سوالات و جوابات کو واپس آ کر اسی ملک کے نام سے ہی وہ فتاوی مرتب کیے. مثلا الاسئلہ الشامیہ، الاسئلہ العراقیہ، الاسئلہ القطریہ قطر میں گیا نا قطریہ، الاسئلہ نجدیہ، الاسئلہ الیمانیہ. سمجھا گی؟ جیسے ابن تیمیہ کی کتاب ماتریدیہ، عقیدہ واسطیہ، یہ شہروں کے نام ہے نا، مختلف جگہوں کے نام. امام سبت ابن العجمی نے جرح و تعدیل پر ایک بڑی کمال کتاب لکھی تھی الاغتباط فی معرفت من رمی بالاختلاط. مختلط راوی جس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اپنے تحقیق اور تعلیق کی، پھر وہ کتاب شائع ہوئی. اعتکاف کا مسئلہ، اس کے مسائل پر شیخ نے کتاب لکھی الانصاف فی احکام الاعتکاف. ماشاء اللہ. تو یعنی جو محدث اور امام ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں ایک بہت بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بھی منصوبے ہوتے ہیں. ابھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں اعتکاف، ہاں اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کس کی اصلاح ہو جائے، تو ہمیں چھوٹی بھی کتابیں لکھنی ہیں پبلک کے لیے. اگر ہم بڑی بڑی لکھتے جائیں تو چھوٹی کی کون رہنمائی کرے گا؟ جو مستند محقق علماء ہیں ان کو چھوٹی بھی کتابیں لکھنی چاہیے اور بڑی بھی، بڑے منصوبے بھی ہونے چاہیے، دونوں طرح کام ہو. بڑی مشہور حدیث، حدیث معاذ رضی اللہ عنہ کہ آپ ادھر جائیں گے یمن میں کیا کریں گے؟ جی پہلے میں قرآن دیکھوں گا، پھر حدیث، پھر اجتہاد، پھر کیا کروں گا بغیر لمبی روایت. یہ روایت سخت ضعیف روایت ہے. تو شیخ حلبی رحمہ اللہ نے ایک ایک حدیث کی تحقیق میں مستقل کتابیں لکھی ہیں. ایسا ایک مثلا یہ ایک حدیث ہے نا، تو اس کا ضعف ثابت کرنے کے لیے ترک جمع کیے، متون جمع کیے، راوی پر بحث، مستقل کتاب چھپی ہے شیخ کی الاناس بتخریج حدیث معاذ فی الرأی والقیاس. ایک حدیث کے ضعف کو ثابت کرنے کے لیے اتنی لمبی بحث کی، اتنے ترک جمع کی، وہ مستقل کتاب بن گئی، چھپی ہوئی ہے. اسی طرح امام ابن کثیر کی کتاب ہے اختصار علوم الحدیث.
اختصار علوم الحدیث پر کام کیا تھا احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے الباعث الحسیث کے نام سے. تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے شیخ علی صاحب حلالبی رحمہ اللہ نے یہ کتاب پڑھی تھی، سبکن پڑھی تھی. وہ فوائد لکھتے رہے، ہے نا، فوائد لکھتے رہے. پھر بعد میں اپنے فوائد شیخ البانی کی تعلیقات، تخریجات، تحقیقات کو مرتب کر کے الباعث الحسیث کو 2 جلدوں میں شائع کیا. یعنی ہم نے کتابیں بھی آپ کو مہیا کر دی ہیں اور آپ حالات بھی سن رہے ہیں. مقصد یہ ہے آپ نے شیخ حلبی کی کتابوں سے استفادہ اٹھانا ہے. جس بھی کتاب کو پکڑیں گے آپ آشش کریں گے واقعتاً یہ برشیر تھا. کتنی تحقیق اور نقد کے ساتھ، بریک بینی کے ساتھ یہ شخص کتابیں لکھتا تھا. جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ کو پختگی تھی، کمال کر دیتے تھے. جو بھی بات چھیڑتے حرف آخر ان کی باتیں ہوتی تھیں. تو وہی ملکہ تامہ اللہ تعالیٰ نے شیخ حلبی رحمہ اللہ کو بھی عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. اسی طرح امام ابن ملکن کا ایک چھوٹا سا رسالہ تھا التذکرہ فی علوم الحدیث. وہ بھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے اس کی تعلیق اور اس کی تحقیق کی، پھر وہ شائع ہوا. ایک اصول حدیث کا چھوٹا سا چند اشعار پر مشتمل رسالہ ہے المنظومہ البیقونیہ. اس کی شرح لکھی شیخ حلبی رحمہ اللہ نے التعلیقات الاثریہ علی المنظومۃ البیقونیہ. اللہ اکبر. بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو شیخ حلبی اور شیخ البانی نے اکٹھوں نے مشترک کام کیے. جیسے میں اور ہمارا بھائی حافظ حماد صاحب ہم کٹھے کی کتاب پر کام کر رہے ہیں. تو یہ کتنے شرف کی بات ہے، شاگرد استاد کے ساتھ مل کر کتابیں لکھ رہا ہے. تو ایسے شاگرد اللہ ضائع کرتے نہیں، یہ انشاءاللہ محدثین بنتے ہیں. آپ کو بھی کسی شیخ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے جو تصنیف و تحقیق میں مصروف ہے، تو 10-20 سال کے ساتھ بیٹھ جائیں، چمٹ جائیں. اللہ آپ کو بڑی عزت دے گا، بڑا اللہ تعالیٰ کام لے لے گا، شرح صدر فرما دے گا. کسی شیخ کے پاس بیٹھنے سے وہ کچھ ملتا ہے جو آپ ساری زندگی مطالعہ کرتے رہے ملے گا نہیں. اللہ اکبر. ایک مشہور حدیث ہے اللہم احیینی مسکینا. اس ایک حدیث پر شیخ حلبی رحمہ اللہ نے مستقل کتاب لکھی. کیا کیا؟ اس کی ترک جمع کی، ترک پر باز کی. یہ میدان خالی ہے نا، بہت لمبا چوڑا میدان ہے. ایک ایک حدیث کو لیں، اس کے ترک جمع کریں. اس کا نام رکھا التعلیقات الامینہ فی ترک حدیث اللہم احیینی مسکینا. ماشاءاللہ چھپی ہوئی ہے. رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. اسی طرح صدیق الحسن خان جو نواب تھے، اہل الحدیث کے مجدد تھے، جنہوں نے بڑا کام کیا، ان کی کتاب ہے الحتہ فی ذکر صحاح ستہ. کتب ستہ اس کے تعارف منہج پر علماء ستہ، کتب ستہ کے محدثین کے حالات پر کتاب ہے. اس کو بھی شیخ نے دراسہ کیا، تحقیق، تخریج، تعلیق لگائی، اس کو بھی شائع کی. ابن رجب کی کتاب ہے الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع، اس کو بھی ایڈٹ کیا، کام کیا. امام ازدی نے کتاب لکھی تھی الرباعی فی الحدیث، الرباعی فی الحدیث. تو اس کو بھی تخریج تحقیق کی شیخ نے اس کی شرح لکھی ہے. حبیب الرحمن اعظمی یہ حنفی علماء میں سے تھے، ان کے رد پر کتاب لکھی الرد العلمی علی حبیب الرحمن الاعظمی. السلفیۃ لماذا معاذن و ملاذن، یہ اس نام سے کتاب لکھی. یعنی شیخ علی صاحب رحمہ اللہ ادب کے امام تھے. ہر عبارت ادیبانہ انداز میں لکھتے تھے اور کمال درجہ اللہ نے ان کو عربی میں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی تھی. پھر لکھنے میں رموز کا استعمال جو یہ کرتے تھے وہ کسی کی کتابوں پہ نہیں ملتا. اتنے یہ بریک بین شخص تھے.
شیخ حلبی رحمہ اللہ. پھر صحیفہ امام بالمنبہ الصحیفہ الصحیحہ، اس کی بھی تعلیق اور تخریج کی. امام ابن تیمیہ کی کئی کتابوں پر انہوں نے کام کیا. العبودیہ ابن تیمیہ کی کتاب تھی، وہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے تخریج تعلیق کی. عقل پرست لوگ، عقل پرست، ان کے راتوں میں نے بتایا نا کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب کا نام ہے العقلانیون افراق المعتزلہ العصریون. افراق کہتا ہے چوزوں کو، چوزوں کو. جو عقل پرست ہے نا ہمارے دور کے، یہ موجودہ دور کے معتزلہ کے چوزے ہیں. معتزلہ کے پیچھے لگ کے قرآن و سنت کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے عقل کو لے رہے ہیں. ان کے رد میں کیا کتابیں لکھی. اللہ اکبر. امام ابو شیخ اصفہانی کی کتاب ہے ایک الفوائد، وہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے اس کو ایڈٹ کیا، تقریر تحقیق پھر اس کو شائع کیا. القول المبین فی اضافی حدیث التلقین، حدیثی التلقین وقرؤ علی موتاکم یاسین. سورۃ یاسین نہیں پڑھتے میت کے پاس، وہ روایت ضعیف ہے نا، صحیح نہیں ہے. اس پر مفصل کتاب لکھی. ابن حزم کے رد پر، جو انہوں نے ایک بخاری کی روایت پر کلام کیا تھا، اس کے رد پر کتاب لکھی الکاشف فی تصحیح روایت البخاری لحدیث المعازف والرد علی ابن حزم المخالف ومقلدہ المجازف. آگے سمجھو. تو بیٹو ہمیں سبق ملا نا، ہمیں دفاع حدیث کا کام کرنا ہے. ایک حرف پر بھی کوئی بات کرتا ہے تو ہم نے اس کا دلال و براہین سے، حکمت و دنائی سے رد کرنا ہے. یہی ثابت ہوا نا. ابن المنجم